اسدالدین اویسی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگا ہے جس میں وہ مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے دکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں پر ہوتے ظلم و بربریت کو لے کر کے وہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر دعا کرتے دکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہمارے دیش میں ہیں اس طرح سے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ایسے سطح کو گرا دے، اللہ ایسے حکمرانوں کے تخت کو پلٹ دے جو مسلمانوں سے ان کی مساجد کو چھیننے کی سازشیں رچ رہے ہیں، جو مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسدالدین اویسی یہاں دعائیں بھی کرتے دکھے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تو مسلمانوں کو عروج عطا فرما۔ آئیے سنا دیتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں اسدالدین اویسی۔ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کریں کہ جو یہاں پر ایک ظلم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے اللہ اقتدار کو چھین لے۔ جو لوگ ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہ رہے اللہ تو ان سے اقتدار کو چھین لے۔ جو اللہ ہماری مسجدوں کو ویران کرنا چاہ رہے اللہ تو ان کے میلات کو ویران کر دے۔ جو لوگ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو عروج دے اور حق کو کامیاب کرے۔ آگے اسدالدین اویسی کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اسدالدین اویسی نے ایک ہلاکو کی ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جس طریقے سے اس نے چاہا تھا کہ دریائے دجلہ کو ہم ان کے خون سے لت پت کر دیں گے، ان کے خون سے رنگ دیں گے۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ اسلام مٹ جائے گا لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ اسلام ان سے بھی نہیں مٹ پایا ہے تو وقت کے فرعون سے کیسے مٹ پائے گا؟ ہلاکو آج کے اس دور میں ہلاکو نہیں ہے مگر اسلام ابھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اسدالدین اویسی نے مسلمانوں کو اللہ پر یقین رکھنے اور اس پر پورا بھروسہ رکھنے کو لے کر کے باتیں کہی ہیں، وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ یاد رکھو کبھی نا امید مت ہو، کبھی نا امید مت ہو۔ ہلاکو نے بھی سمجھا تھا دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام ختم نہیں ہوا، ہلاکو ختم ہو گیا۔ لوگ سمجھے تھے کہ ہم کو ختم کر دیں گے، نہیں ہوگا۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، مایوسی کو قریب آنے مت دیجیے۔ اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور جب آپ کے دل و دماغ میں بات پیدا ہوتی ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، دلی میں مہرولی میں 600 برس کی مسجد کو شہید کر دیا گیا، قبرستان کو شہید کر دیا گیا، اس بے دردی سے قبرستان کو شہید کر دیا گیا کہ قبروں سے کفن نکل کر آ گئے، ہڈیاں نکل کر آ گئیں۔ مگر میرے بھائی یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے یاد رکھو کہ اونٹ کی اجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ڈالی جاتی تھی، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، جن کے لیے زمین و آسمان کو بنایا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ اور حوصلے کیسے بلند ہوتے؟ کسی مقرری کی تقریر سے نہیں، اللہ پہ ٹوٹ بھروسہ رکھنے سے۔ اسدالدین اویسی کے ان باتوں کو سن کر، اسدالدین اویسی کے بیانوں کو سن کر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسدالدین اویسی ایک بہتر راجنیتا، ایک بہتر سیاست داں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زبردست مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ ولی اللہ بھی ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں۔ اب اس کو لے کر کے کئی لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ میرا اپنا ماننا ہے، اسدالدین اویسی یا ان کے کوئی سمرتھک کے دوارا کہے ہوئے لفظ نہیں ہے، یہ میرے اپنے نجی وچار ہے کہ اسدالدین اویسی جس طریقے سے راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں، واقعی یہ ایک خاصیت ہے جو اللہ کے ولیوں کے پاس ہوتی ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہوتی ہے، اور وہ اسدالدین اویسی کے پاس ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ساتھ قوم کا درد رکھنے والے ہر ایک بندے تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔